پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے نبی کے ابو بکر کی شان کو ایک جنگ ہوئی، جنگ کے موقع میں جنگ ختم ہوئی تو غازی واپس آ رہے تھے. مدینے کی ایک بچی باپ کی تلاش میں گھر سے نکل گئی. بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹی. حضرت جب باپ واپس نہیں آئے نا تو سوتی نہیں ہے. پردیس اگر باپ گیا ہے اور یہ کہہ کے گیا مجھے شام تک آنا ہے تو بیٹی سوتی نہیں ہے چاہے پوری رات ہو جائے. وہ انتظار کرتی ہے پتہ نہیں ابا کب آئیں. میری آنکھ لگ گئی اور باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آنکھ نہ کھلی تو کیا ہوگا. کتنے خیال اسے رہ رہ کے آتے ہیں. بیٹی ہوتی ہے، وہ بیٹی بھی باپ کے تلاش میں نکلی. سامنے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں. کون؟ سارے بولو، نام لے لو. ان کے نام یہاں لوگ ہیں نا تو اجر قیامت میں پتہ چلا. حضرت، پیچھے والے بھی بولتے ہیں حضرت. اتنی زور سے بولو کہ لگنا چاہیے کہ یہ سنیوں کی محفل ہے، ورنہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ کچا پکا مسئلہ ہے. اللہ بھلا کرے سب کا. جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ بیٹھے ہیں توجہ ہے. حضرت عمر کو دیکھا، بچی کہنے لگی چچا عمر کا جی کا میرے بابا دیکھے ہیں. حضرت عمر جانتے تھے بچی کے والد شہید ہو چکے ہیں، لیکن بچی نے جب سوال کیا میرے بابا کا پتہ ہے تو بچی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عمر کی ہمت نہ ہوئی یہ بتا سکیں کہ تیرے والد شہید ہو چکے ہیں. وہ یار عمر وہ جرت والے صحابی ہیں، وہ ہمت والے صحابی ہیں. اگر کوڑا سر کے نیچے لگا کے جنگل میں سو جائے نا تو قیصر روم کی نیند اڑ جایا کرتی ہے، قیصر و کسریٰ تڑپ جایا کرتے ہیں. یہ جرت والا نبی کا صحابی ہے. جب کہا تھا میرے پاپا کا پتہ ہے، اللہ اکبر، عمر کے ماتھے پہ اس وقت میں کمزوری کا پسینہ دکھائی دیا. جواب دے تو کیا دے بیٹی کو؟ اگر کہتے ہیں شہید ہو گئے تو بچی کا سامنا کون کرے گا؟ اگر کہتے ہیں زندہ ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں بیٹی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا تمہارے والد کہاں ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر تو آگے چلے گئے، بچی پھر کھڑی رہی. آپ کے پیچھے حضرت عثمان غنی آ رہے تھے. بچی دوڑی، حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی چچا عثمان تمہیں تو پتا ہوگا میرے والد کہاں ہیں. اللہ اکبر. جب عمر کی ہمت نہ ہو سکی بچی سے بتانے کی، پھر میرے نبی کا عثمان تو بڑا نرم طبیعت کا مالک تھا، بڑا رقیق القلب ہے حضرت عثمان غنی. اللہ اکبر. ذرا توجہ کیجئے. بچی نے کہا کہ میرے والد کہاں ہیں. حضرت عثمان غنی نے پیچھے دیکھا، ابو بکر آ رہے تھے. بچی کا چہرہ دیکھا، نہ بتا سکے. کہنے لگے میرے پیچھے والے سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے آپ کے والد کہاں ہے. بچی آئی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، انگلی پکڑی حضرت ابو بکر صدیق کی، کہتی ہے چچا ابو بکر آپ بتا دو میرے والد کہاں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے والد شہید ہو گئے ہیں، یا پتا تو تھا لیکن توجہ نہ کی. جیسی بچی نے کہا کسی اور سوچ میں ڈوبے تھے. بچی نے یہ کہا کہ چچا میرے والد کہاں ہیں. حضرت ابو بکر کی زبان سے نکل گیا بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے، بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے. اتنا سنانا بچی نے، بچی خوشی سے اچھل جاتی ہے میرے والد زندہ ہیں، پیچھے آ رہے ہیں. ابو بکر نے بتایا ہے، ابو بکر نے بتایا ہے. اتنا کہہ کے ابو بکر تو چلے گئے. ادھر رب نے فرمایا ملک الموت اے اسرائیل جی رب جلیل کا جس صحابی کی روح لے کر کے آیا ہے جا کر کے واپس اس کے بدن میں ڈال دے. اللہ اکبر. ملک الموت نے کہا کہ یا اللہ یہ تو تیرا قانون ہے، جب کسی کی موت آئے گی وقت پہ آنی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. یا اللہ اگر روح واپس ڈال دی تو تیرا نظام بدل جائے گا، تیرا قانون بدل جائے گا. اتنا جیسی ملک الموت نے عرض کیا ہے رب کا دریائے کرم جوش میں آیا. رب نے فرمایا ملک الموت دیکھتا نہیں ہے، میرے ابو بکر نے کہہ دیا ہے کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، کاش میرا قانون بدل جائے. یہ تو گوارا ہو سکتا ہے، نبی کا صدیق جھوٹا ہو جائے گوارا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ اکرام، فیضان شہید کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ہے ابو بکر صدیق. اگر کہتے کہ پیچھے آ رہے ہیں تو رب جان واپس کر دیتا ہے، کیونکہ اسے صدیق میرے محبوب نے بنایا ہے. اگر بات جھوٹی ہو جاتی تو اعتراض نبی کی درسگاہ پہ تھا کہ ان کو سبق تو مصطفیٰ نے پڑھایا تھا،
پھر کیسا سبق تھا جو ابو بکر نے جھوٹ بول دیا. اور ان پہ بھونکنے سے پہلے کتو سوچا کرو کس کے خلاف بول رہے ہو. اس کے خلاف بول رہے ہو جسے دین نبی نے اپنی درسگاہ میں بٹھا کے پڑھایا. اگر یہ غلط ہے تو سوال ان تک نہیں بلکہ نبی کی درسگاہ تک جاتا ہے. اور جب درسگاہ بدنام ہوتی ہے تو پھر استاد بھی نہیں بچتا ہے. سوچ سمجھ کے پھونکا کرو. آخری بات ابو بکر صدیق کے تعلق سے بتا دوں, اس لیے کہ یہ فتنہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہماری سیدھی قوم اس میں بہتی جا رہی ہے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ ہجرت کی رات کون تھا ساتھ؟ بولے, سارے بولے, جنہیں پتا وہ بولے. ہجرت کی رات حضور کے ساتھ سفر میں کون تھا؟ حضرت ابو بکر. سارے بولے ابو بکر. وہ یار اپنے بچوں کو محفلوں میں لایا کرو تاکہ تمہارے بعد وہ گونگے بن کے نہ بیٹھے. ہاں, حضرت محدث دہلوی کہتے ہیں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا عشق سکھاؤ. کہا حضور کیسے سکھانا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی نعتیں سنایا کرو, نبی کی تعریف سنایا کرو, اس سے مصطفیٰ کا عشق بڑھتا ہے. تو اپنے بچوں کو جلسوں میں لایا کرو. کچھ بچے دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے, وہ یار 12:30 بج گئے, 1:30 بج گیا ہے. خدا کی قسم ابھی تک یہ بچے ایسے جاگ رہے ہیں جیسے عشاء کا وقت ہے. یقیناً یہ ماں باپ کی اچھی پرورش کا نتیجہ ہے. اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہے, بیٹے گھر کسی کا بھی ہو, گلی بھی کسی کی ہو, اگر باتیں نبی کی ہوں تو پھر سونا نہیں ہے, ساری رات نبی نبی کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاں, جلسے میں آواز بیٹھ جائے نا کسی کی کیا تو صبح کو جا کے ماں کے قدم چوم لینا. کہنا ماں تیرے دودھ کا صدقہ تھا, اثر تھا تیرے دودھ کا. دنیا الیکشن میں آواز کی قربانی دیتی ہے, میں نے محمد کے نام پہ آواز قربان دی ہے. اللہ سلامت رکھے. اب ذرا ایک بات سن لو, ہجرت کے سفر میں نبی کے ساتھ کون ہے؟ بولو بولو یار, لگنا چاہیے سن رہے ہو. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. غار کے دروازے پہ پہنچے, حضور کو کھڑا کیا دروازے پہ. بہت توجہ سے سننا یہ بات, بہت توجہ سے. حضور کو غار کے دروازے پہ کھڑا کیا, کہتے حضور ٹھہرے. میرے حضور ٹھہر گئے. اندر کون گیا پہلے؟ حضرت ابو بکر صدیق. مجھے نہیں بولیں گے مولانا لوگوں, ایک درسگاہ ان کے لیے بھی لگائے. بچوں کو ہی پڑھاؤ گے پھر انہیں کون پڑھائے گا؟ اتنا بڑا نام یاد نہیں ہے جو بچوں کو یاد ہوتا اچھے علاقوں میں. ذرا توجہ کریں, آج یاد ہو جانا چاہیے. دیکھو بھائی, آپ میرے ہو, میں آپ کو کہاں گے بھائی. اس نے کہا حضرت جی آپ ہمارے ہو, ہم آپ کے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے آئیں گے. تو ہم اپنوں کے بیچ میں, اور کوئی سنے گا یار مفتی عماد کے علاقے کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہی نہیں لے پا رہے, تو بھئی ہماری تو بالکل ہی ناک کٹ جائے گا. ہاں جی, اگر اتنا بھی ادب مت کرو کہ صاحب لیں گے ہی نہیں. ادب کرو, لیکن جب پوچھا جائے تو بتا دو, یاد کر لو. اندر کون گیا؟ اللہ سلامت رکھے. جیو نسل آباد ہوں جو بولے. ہاں, حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے, اپنا صافہ پاڑا, صفائی کی, اور صافے کے ٹکڑے کر کے سوراخ بندی. پوری غار چیک کر, پوری غار چیک کر لی. جب صاف ہو گئی پھر کہتے حضور تشریف لائیے. حضور اندر آئے. حضور نے فرمایا ابو بکر بہت تھکے ہیں, جی چاہتا ہے کچھ آرام کرنا. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے. کہا حضور گود حاضر ہے, نصیب دیکھو, گود حاضر ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں مصطفیٰ کا سر. ایک بات بتائیے, غار میں چھپنے کی وجہ کیا؟ اگر آپ کا ہو ڈر تھا تو پھر جب دروازے پہ 40 کافر کھڑے تھے, حضور نکل آئے تب ڈر نہیں تھا. پھر غار میں کیوں لیٹے؟ ڈر تھا؟ نہیں تھا ڈر. وجہ کیا تھی؟ جوانوں سنو. ایک دن میرے نبی کے بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خواہشیں ظاہر کی تھی. 3 خواہشیں بتائی تھی. کہا تھا مال میرا ہو, اشارہ مصطفیٰ کا ہو. بیٹی میری ہو, نکاح میں مصطفیٰ کے. تیسری خواہش تھی نظریں ابو بکر کی ہوں, چہرہ مصطفیٰ کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جواب النظر الی وجہ رسول اللہ. کیا بات ہے. میری خواہش ہے کہ میری آنکھیں صرف مصطفیٰ کو دیکھتی رہیں. کبھی زندگی میں یہ موقع تو نہ مل سکا. ہجرت کا جب وقت آیا, مصطفیٰ نے غار کو مسکن بنایا, ابو بکر کی گود کو تکیہ بنایا, سر رکھا, سو گئے. ابو بکر جاگتے رہے. وجہ یہ تھی مصطفیٰ چاہتے تھے ابو بکر تجھے دیدار کرنا تھا,
لگی ابو بکر کی آنکھیں کھو نہیں رہی. یہ تھی وجہ، دیدار کرانا تھا ابو بکر کو. اب توجہ کریں، سانپ نے کاٹا، وہ لوگ ایسے نہیں پھر سلام پڑھ لیں اگر کہو تو پھر بولیے ذرا. سانپ نے آنکھ میں آنسو آئے، جب کہ مصطفیٰ کے چہرے پر آنکھیں کھولی. ابو بکر کیوں روئے؟ حضور لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹا، زہر پھیل رہا ہے. مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا، شفا ہوئی کہ نہیں؟ کیا بات ہے بھائی. جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور یار بلا وجہ میں بریلی سے عشق نہیں کرتے ہم، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کئی مزار ہیں، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ خوشبو اچھی آتی ہے، نہیں. بریلی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ بریلی میں وہ لیٹا ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ کی عظمتوں پہ پہرے دیتا ہے. کیا بات ہے، جواب نہیں. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. آگ لگائی. اور آگ ایسی نہیں لگی تھی، کہتے ہیں اے دل یہ سلگنا کیا، چلنا ہے تو چل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رما. یہ عشق تھا ان کا. تو بس توجہ کریں. اللہ اکبر. شفا ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں حضور پیاس لگی. کیا کہا حضور؟ پیاس لگی ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پیاس لگی ہے پانی پینا جی. حضور نے فرمایا جاؤ غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ. کہاں بھیجا حضور نے؟ غار کے بیچ حصے. مثال کے طور پر ایک برآمدہ، دو لوگ اس کے اندر ہیں. ایک آدمی وہ ہے جس نے پورے برآمدے کی صفائی کی. سمجھ رہے میری بات؟ ایک وہ جس نے پورے برآمدے کی صفائی کی ہے. اسے یہ بھی معلوم ہے کہاں سوراخ ہے، اسے یہ بھی پتا کہاں گڈھا ہے، اسے یہ پتا کہاں پتھر ہے. وہ سب کچھ صاف کر چکا ہے. اگر اس میں پانی رکھا ہو تو صفائی کرنے والے کو دیکھے گا کہ نہیں؟ بالکل دیکھے گا نا. اللہ سلامت رکھے. دیکھو اب دل لگا بولنے میں. یہ سامنے والی بولتے رہے مزہ آ جائے گا، پیچھے والوں کا کام تو آگے والوں کے صدقے میں ہوتا رہتا ہے. ہاں بس توجہ کیجئے. دکھتا کہ نہیں دکھتا پانی؟ اگر پانی ہوتا تو وہ حضور سے مانگتے نہیں مانگتے. اگر پانی اس وقت غار میں ہوتا تو حضور سے نہیں مانگتے. لیکن کہتے حضور پیاس لگی ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بیچ غار میں چلے جاؤ. حضور نے کہا بیچ غار میں چلے جاؤ. صفائی ابو بکر نے کی ہے. جانتے غار میں کہاں کیا رکھا ہے، لیکن حضور نے کہا بیچ غار میں چلے جاؤ جا کے پانی پی لو. یہ نہیں کہا حضور صفائی میں نے کی ہے، ابھی کہیں پانی نہ تھا. لیکن وہ صحابی تھے مصطفیٰ کے. اور پھر ابو بکر ہیں. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا نا غار کے بیچ میں چلے جاؤ، اٹھے پانی کی طرف چلنے لگے. جیسے یہ چلے ہیں وہاں اس وقت پانی نہ تھا، لیکن جب ابو بکر اٹھے قدم بڑھایا، رب نے حکم فرمایا اے جنت کی نہروں کے فرشتوں دیکھو میرے محبوب نے ابو بکر کو پانی کا پتہ بتا دیا ہے، بیچ غار میں بھیجا ہے. اس سے پہلے کہ ابو بکر بیچ غار میں آئے محبوب نے کہہ دیا ہے جنت کی نہر کا رخ لو اور جا کے غار کے اندر کر دو تاکہ ابو بکر کے پہنچنے سے پہلے جنت کی نہر پہنچ جائے. اب توجہ کریں. پانی آیا کہاں سے؟ جنت سے. حضرت ابو بکر گئے پانی پیا واپس آئے. میں بتا رہا ہوں ابو بکر کون ہے. مل جائے نا ایسا کوئی چبڑا جو نبی کے ابو بکر کو گالی دیتا ہو، بات میں کریو گردن پہلے توڑ دو. بہت دن ہو گئے مناظرے کرتے کرتے، اب اس کا دور نہیں ہے. اب حضرت عمر کا عمل اپنانا پڑے گا. گردن بعد میں پہلے توڑ دو پھر پوچھو کدھر سے آیا. ہاں ایسے لوگوں کو اب زمین پہ جینے کا ادھیکار نہیں. کون ہے ابو بکر؟ آئے پی کے حضور کے پاس. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ پانی پی لیا؟ کہتے جی حضور. پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا؟ بات سمجھ گئے تو ذرا بول دو سبحان اللہ. اور تمہاری نسلیں آباد ہوں ذرا اور اونچا بول دو. اگر پیٹ میں کچھ سہارا لے کے بیٹھے ہیں تو اللہ کرے نظر نہ لگے اور اونچا بول دو سبحان اللہ. اللہ بھلا کرے. بس توجہ کریں. حضور نے فرمایا ابو بکر پانی کیسا تھا؟ اب حضرت ابو بکر کا جواب سنو. کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں پانی کے قریب پہنچا تو پانی کو دیکھا دودھ سے زیادہ سفید تھا. کیا بات ہے. جب میں نے اس کو اٹھایا ہاتھ سے پکڑا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. تیسری بات فرماتے ہیں جب میں نے منہ سے لگایا ابھی ناک کے قریب تھا حضور مشک سے زیادہ بہتر خوشبو آ رہی تھی. چوتھا وصف بتاتے کہتے حضور جب پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا.
कितने वस्फ बता दिए? दूध से ज्यादा, बोलो दूध से ज्यादा, शहद से ज्यादा, बर्फ से ज्यादा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। यही पानी एक जात के पास और आया था। क्या बात है, वो जात मेरे नबी की प्यारी अम्मी सैयदा आमीना की जात। क्या बात है। अल्लाह रहमत नाजिल करे नबी की वालिदा की कब्र अनवर पर। हुजूर की विलादत के वक्त जो पानी उनको पेश किया गया, उनसे पूछा आमना पानी कैसा था? फरमाती दूध से ज्यादा सफेद था, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर ये सिफत थे? जी या रसूल अल्लाह। उसके बाद आका फरमाते अबू बकर पता ये पानी आया कहां से था? अब जवाब सुनो, पानी गार में न था। नबी पूछ रहे अबू बकर कहां से आया? कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। आका पता नहीं, यहां तो था ही नहीं, आया कहां से? गैब या तो रब को है या रब के बताए से मुस्तफा को है। इसकी खबर या तो रब के पास है या फिर मुस्तफा के पास है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर ये पानी जन्नत से लाया गया था, अबू बकर तेरे लिए आया था। इतना सुना चीख निकली अबू बकर की, रोने लगे। आका फरमाते अबू बकर क्यों रो रहे हो? कहते हुजूर अबू कहाफा का बेटा क्या इतना नसीबों वाला हो गया कि इसके लिए जन्नत से पानी आ जाए, आपके कदमों से जुड़ के इसकी इतनी इज्जत हो गई कि जन्नत से पानी आए। आका फरमाते हैं अबू बकर ये इज्जत का कमाल नहीं है, ये तकमीले इज्जत नहीं है, सब कुछ ये नहीं है, बल्कि तेरी इज्जत रब की बारगाह में इतनी है। मेरे रब का फैसला है अबू बकर। कौन बता रहा है? गुंबदे खजरा वाला बता रहा है। कौन बता रहा है? हसनैन का नाना बता रहा है। कौन बता रहा है? ज़हरा का बाबा बता रहा है। आका फरमाते हैं अबू बकर तेरी इज्जत रब की बारगाह में इतनी है, उसका फैसला है। अबू बकर अगर किसी के नामे आमाल में 70,000 नबियों के नेकियों की बराबर ने किया हो, लेकिन उसके सीने में तेरा बुग़्ज़ हो, रब फरमाता है मैं उसको जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। और सुन, गुनाह